السلام علیکم۔ ایک شخص اپنے دگرگوں حالات کی وجہ سے بہت فکر مند تھا اور بے سکونی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک روز وہ ایک بزرگ کے پاس جا پہنچا، تنگی حالات کا رونا رویا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ بزرگ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو تمہیں مالا مال کر دے گا۔ بزرگ کی بات سن کر وہ بےتابی سے آگے بڑھا اور متوجہ ہو کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ چند لمحے کے بعد بزرگ بولے اور فرمانے لگے، تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو کچھ مانگو گے وہ ملے گا، لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے کہ جتنا تجھے ملے گا اس سے 2 گنا تیرے ہمسائے کو ملے گا۔ اس نے شرط قبول کر لی۔ بزرگ نے کمال مہربانی فرماتے ہوئے اسے وظیفہ عطا کر دیا اور وہ شکریہ ادا کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ خوشی خوشی گھر پہنچا اور وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ مالی تنگی کا شکار تھا، لہٰذا 1 لاکھ روپے کی خواہش ظاہر کی۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہ تھا کہ 1 لاکھ روپے اس سے مل گئے۔ اتنے پیسے پا کر وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے بیوی کو یہ خوشخبری دی تو ڈھیر سارے پیسے دیکھ کر وہ بھی خوشی سے نہال ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہمسائے کے گھر سے آواز سنی کہ خاوند اپنی بیوی بچوں کو بتا رہا تھا کہ اللہ نے ہم سب کی دعائیں سن لی ہیں، یہ دیکھو پورے 2 لاکھ روپے کا قدرت نے بندوبست کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر اس شخص کی خوشی ماند پڑ گئی کہ ہمسایہ تو مجھ سے سبقت لے گیا، مگر پھر اسے بزرگ کی بات یاد آ گئی کہ وظیفے کی وجہ سے جتنا اسے ملے گا اس سے دوہرا ہمسائے کو ملے گا۔ اپنے پیسے دیکھ کر اسے خوشی ضرور ہوئی، مگر ہمسائے کو ملنے والی رقم اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دوسرے دن اس نے وظیفے میں گھر مانگا تو فوری طور پر ایک خوبصورت گھر اسے مل گیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہمسائے کو 2 گھر مل گئے ہیں۔ اگلے روز اس نے دودھ دینے والی گائے مانگی تو قدرت نے اس کا انتظام کر دیا۔ وہ گائے کو کھیتوں میں چرانے لے گیا تو دیکھا کہ ہمسائے نے 2 گائیں پکڑی ہوئی ہیں۔ یہ بات اس سے پھر ہضم نہ ہو سکی۔ اگلے روز اس نے سواری کی خواہش کی تو ایک خوبصورت گھوڑا اسے مل گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ہمسائے باپ بیٹا دونوں الگ الگ گھوڑوں پر سوار ہیں۔ ہمسائے کے 2 گھوڑے دیکھ کر اس کی خوشی پریشانی میں بدل گئی اور منہ لٹکائے گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز وہ بیدار ہوا تو شدید غصے میں تھا کہ اس کا ہمسایہ اس سے زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ اپنی خوشحالی پر خوش ہونے کی بجائے ہمسائے کی امارت کی وجہ سے غصے، نفرت اور حسد کی آگ میں جلتا رہا۔ کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد وہ اٹھا اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آخر میں اس نے دعا مانگی کہ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے۔ وہ یہ دعا مانگ کر اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہونے لگا، مگر یکدم گرا اور اپنا بازو توڑوا بیٹھا۔ وہ بازو پر پٹیاں باندھے تکلیف سے کرا رہا تھا کہ ہمسائے کے گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ہمسائے بیچارے کے دونوں بازو ٹوٹ گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر وہ شخص اپنی تکلیف کو بھول گیا اور ہمسائے کی تکلیف پر خوش ہو گیا۔ اگلے روز اس نے وظیفہ کیا اور دعا مانگی کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے۔ وہ ابھی چند قدم آگے چلا ہی تھا کہ اچانک گرا اور پاؤں ٹوٹ گیا۔ وہ تکلیف سے کرانے لگا کہ اسی اثناء میں ہمسائے کی دیوار گری، جس کے نتیجے میں اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ دونوں بازوؤں اور ٹانگوں سے معذور ہمسائے کو دیکھ کر وہ بہت محظوظ ہونے لگا کہ آج تو مزہ آ گیا۔ جو ہی ہمسائے کی تکلیف سے کراہنے کی آوازیں سنتا، یہ خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ اس کی نیک بیوی نے اسے بہت سمجھایا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتے،
مگر وہ بے حس انسان کہاں سمجھنے والا تھا۔ کچھ روز تو وہ اس کیفیت میں خوب محظوظ ہوتا رہا۔ ایک دن اسے ایک اور شیطانی خیال سوجا اور وہ وظیفے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے دعا مانگی کہ اس کی ایک آنکھ سے بینائی چلی جائے۔ وہ مسلسل وظیفے میں مصروف رہا، لیکن آج اس کے وظیفے نے اثر نہ کیا۔ نہ اس کی ایک آنکھ پھوٹی اور نہ ہی اس کے ہمسائے کی دو پھوٹی۔ اگلے روز اس نے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دوبارہ وظیفہ کیا، مگر آج بھی اس کا اثر نہ ہوا۔ وہ پریشانی کے عالم میں لنگڑاتا ہوا بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ بزرگ نے اسے دیکھتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ بڑی منت سماجت کے بعد بزرگ نے اس کی طرف التفات کی اور بولے، اے بدبخت انسان، تجھے وظیفہ خیر کے لیے دیا تھا، مگر تو ایسا تنگ دل اور حاسد نکلا کہ شر کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو جو کچھ مانگ رہا تھا تجھے تو مل رہا تھا۔ اگر تیرے ہمسائے کو تجھ سے زیادہ مل رہا تھا تو تجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ تیرے وظیفے کی برکت سے دوسروں کا بھی بھلا ہو رہا تھا، مگر تجھ سے یہ سب کچھ ہضم نہ ہو سکا اور وظیفے کو دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس وظیفے کے اہل ہی نہیں تھے، لہٰذا تجھ سے یہ وظیفہ واپس لے لیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ کوڑ مغز نادم تو ضرور ہوا، مگر ہمسائے کی تکلیف کا تصور کر کے دل ہی دل میں خوش ہونے لگا اور واپس گھر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، ہمسائے کے بازو اور ٹانگیں آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگیں اور آخر ایک دن آیا کہ وہ بالکل صحت یاب ہو گیا، جبکہ اس کم ظرف انسان کا بازو اور ٹانگ ٹھیک نہ ہو سکے اور معذور ہو گیا۔ وہ تکلیف اور حسرت سے جلتا اور کڑتا رہا۔ اس نے خود ہی کانٹوں والی زندگی کا انتخاب کیا تھا، وگرنہ قدرت نے تو اسے عیش کی زندگی گزارنے کا بھرپور موقع فراہم کیا تھا۔ اسی طرح ہم جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں اور ارد گرد دیکھتے ہیں تو اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آتی ہے کہ خوش رہنے اور خوشی پھیلانے کی بجائے لوگوں کو تکلیف دے کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے اسی منفی اور گھٹیا رویے نے دراصل معاشرے اور ملک کو انتشار اور خلفشار کی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ معلوم نہیں ہم کب ہوش کے ناخن لیں گے۔